السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، شعبان کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے میں ایک بڑی مبارک رات، بڑی برکت والی رات، بڑی عظمت والی رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ مبارک رات ہے جس رات ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر جائز بات کو منوا سکتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ یہ نورانیت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ مقامات پر فضیلت بخشی ہے، کچھ آیات پر فضیلت بخشی ہے، اور کچھ صورتوں پر فضیلت بخشی ہے، اور کچھ اوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ جس طرح مہینوں میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اس طرح راتوں میں شب برات کو بڑی فضیلت ہے، اور بہت سے لوگ اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ لیکن دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آپ نے اس رات کو عام راتوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ اس رات اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، پھر آپ کے بگڑے ہوئے تمام کام سنور جائیں گے۔ تو ویسے تو اس رات کو کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، نفلی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ ہی ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں جس کی ہر مرد عورت کو ضرورت ہے، ہر بوڑھے کو ضرورت ہے، ہر جوان کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ عمل ہے اتنا پیارا، اور اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا بندے کے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کا اپنے بندے سے ناراض ہو جانا بندے کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ شب برات کی رات آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، جس جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جیسا کہ بتا چکی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ استغفار کر کے۔ یہ استغفار ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے آگے سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے نے آج مجھ سے صلح کر لی، آج میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، جبکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے تو جو اسے معاف کرے گا۔ تم گواہ رہنا، میں نے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ تو دوستو، اس رات آپ نے سب سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد چھوٹا سا آسان سا مبارک سا عمل آپ نے کرنا ہے۔ تو کون سا عمل ہے، کون سے مبارک کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کم از کم 313 مرتبہ، دوستو یہ کم از کم آپ کو بتا رہی ہوں، کم از کم 313 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ کلمات اتنے مبارک کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری، اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ جب آپ کم از کم 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو، خالی دامن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھیلا دینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گر گرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔
دوستو سب سے پہلے دعا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ دعا مانگیں، اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگیں، جہاں تک کہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ دوستو بڑی ہی مبارک رات ہے، آپ کی دعا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا دیر نہیں ہوگی۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، یہ مبارک رات زندگی میں دوبارہ آئی ہے، پتہ نہیں پھر یہ رات دوبارہ آئے گی یا نہیں، لیکن جو موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں اور اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔